बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले बताएंगे जनरल बाजवा का जो टेक्सला का दौरा था, जो नया टैंक बनाया है पाकिस्तान ने अल खालिद 1, वो पूरी दुनिया को बताया उसकी डिमांड कितनी है और उसने किस तरह से भारत के होश उड़ाए हुए हैं। फिर आपको राफेल तैयारों के हवाले से एक अहम खबर देंगे। इंकिशाफ हुआ है कि ये राफेल फ्रांस ने पुराने राफेल रिपेयर करके भारत को बेचे हैं। मोदी का एक और बहुत बड़ा झूठ और बहुत बड़ी करप्शन पकड़ी गई है। तीसरी खबर हम आपको बताएंगे कि सैटेलाइट तस्वीरों में देखा गया है कि चीन मजीद सामान ला रहा है, सोलर सिस्टम वगैरह, बोट्स, टेंट्स, जो भी चीजें जंग की सूरत में जरूरत पड़ सकती हैं। और हम आखिर में आपको चीन का एक और प्लान बताएंगे जो मजीद हमें पता चला है कि चीन असल में चाहता क्या है, किस तरह से अब भारत के हाथ से उसकी 7 रियासतें निकलने वाली हैं, पूरे का पूरा मकबूजा कश्मीर निकलने वाला है। तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सच टीवी उर्दू ने आपको बताया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा टेक्सला गए और वहां जाकर उन्होंने भारत को धमकी दी कि अगर किसी भी किस्म की जारहियत होती है तो पूरी ताकत के साथ उसका जवाब दिया जाएगा। जनरल कमर जावेद बाजवा टेक्सला अल खालिद 1 टैंक का इफ्तिताह करने गए थे और दुनिया को बताने गए थे कि हमारे पास क्या है ताकि इसके ऑर्डर्स मिलें। और ये ऐसा शानदार टैंक पाकिस्तान ने बनाया है कि इसके बनने से पहले ही हमें कई ममालिक से ऑर्डर मिल चुके हैं। इस पर भारतीय मीडिया का जो रिएक्शन आया है, जो वावेला, जो शोर, जो हंगामा उन्होंने खड़ा किया है, वो JF-17 थंडर पर भी नहीं था। खुद इन्होंने राफेल तैयारे खरीदे और ऐसा हंगामा किया, ऐसा उसका प्रोपेगेंडा किया कि फ्रांस खुद हैरान है कि ये हमने क्या बना लिया है। और जब इनके राफेल तैयारे भारत पहुंच रहे थे तो उनकी दोनों साइड्स पर Su-30 2 तैयारे उनकी सिक्योरिटी के लिए परवान भर रहे थे। तो वो क्या राफेल होंगे जिनकी सिक्योरिटी पे आपने 2 Su-30 लगाए हुए हैं। अब जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट 7 से 8 अरब डॉलर है और भारत का 70 से 72 अरब डॉलर है, तो आप ये देखें कि पाकिस्तान अपने बजट में जो जो चीज़ें बना रहा है, जो मोदी ने नारा लगाया था कि अब से सब कुछ मेड इन इंडिया होगा, वो नारा पूरा पाकिस्तान ने करके दिखाया। हम 7 से 8 अरब डॉलर के बजट में जो कुछ बना रहे हैं, भारत 72 अरब डॉलर के बजट में तो क्या 172 अरब डॉलर के बजट में भी ये सब कुछ बाहर से खरीद के बताए और फिर हम दुनिया को बेचकर उससे अर्निंग भी कर रहे हैं। द नेशनल इंटरेस्ट एक इंटरनेशनल इदारा है जिसने एक आर्टिकल छापा है जिसमें लिखा है कि भारत ने 35 साल ज़ाया किए एक ऐसा टैंक बनाने में जिसे हम पीस ऑफ जंक कहते हैं। और भारत एक जगह पर हिस्सा लेने जा रहा था तो भारत की टीम को सिर्फ इस टैंक की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि ये आपने क्या बनाया है। अब भारत का जो जोकर मीडिया है जिसका पूरी दुनिया मजाक बना रही है, इवन के फ्रांस खुद हैरान है कि ये हमने राफेल कैसे बना लिए। अब इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं इसके जवाब में कि पाकिस्तान के पास जो F-16 तैयारे हैं, चाइना के पास जो J-20 स्टेल्थ फाइटर हैं और भारत के पास जो राफेल तैयारे हैं, इसकी रैंकिंग में सबसे बेहतरीन तैयारा जो है वो चीन का J-20 स्टेल्थ फाइटर है जो 5th जनरेशन का तैयारा है। उसके बाद पाकिस्तान का F-16 जो अमेरिकी कंपनी ने बनाया है वो 4.5 जनरेशन का है। उसके बाद पाकिस्तान का F-17 थंडर, ये भी 4.5 जनरेशन का है। और फिर आता है भारत का राफेल तैयारा जो कि 4th जनरेशन का है। और अभी तो पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 आ रहा है। तो सूरत हाल आप खुद इमेजिन करें। अगली खबर है राफेल तैयारों से मुतालिक एक नया इंकशाफ हुआ है। पूरे भारत में एक नया सवाल उठा है कि ये राफेल तैयारे नए नहीं हैं। मोदी सरकार ने चीन और पाकिस्तान के खौफ से या अपनी करप्शन के चक्कर में फ्रांस से इस्तेमाल शुदा तैयारे खरीद लिए हैं और फ्रांस ने इनको वो तैयारे दिए हैं जो बहुत ही पुराने हैं या फिर जो ख़राब तैयारे थे उनको रिपेयर करके दिया है। और इसके बाद एक और ख़बर आती है कि जब राफेल तैयारे भारत पहुंचे तो भारतीय एयरफोर्स ने मीडिया से कहा कि आपने किसी भी किस्म की कोई फुटेज नहीं बनानी,
آپ نے وہی فوٹیج چلانی ہے جو ہم آپ کو بنا کر دیں گے۔ تو انہوں نے یہ پکچر لی کافی دور سے، لیکن اس کو زوم کر کے دیکھا گیا تو اس کا تو رنگ اڑا ہوا ہے۔ اس پر بھارت کا جھنڈا لگا دیا گیا ہے جو نیا لگ رہا ہے، لیکن اس کی ٹیل آپ دیکھیں، اس پر سے سارا رنگ اڑا ہوا ہے، جس سے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی پرانا طیارہ ہے جو استعمال میں بھی نہیں تھا، کیونکہ جو طیارے استعمال میں ہوتے ہیں ان کی مینٹیننس رکھی جاتی ہے۔ یہ ایمرجنسی میں کسی بھی طرح سے تیار کر کے جلدی جلدی بھارت کو دے دیا گیا ہے۔ اگلی خبر ہے چین کے حوالے سے۔ لداخ میں پینگونگ لیک پر چین کی سیٹلائٹ سے تصویریں دیکھی گئی، جس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ چینی فوجیں مزید آگے بڑھ گئی ہیں۔ وہ اپنے ساتھ بوٹس بھی لے آئی ہیں، ٹینٹس بھی لے آئی ہیں، بامبرز بھی انہوں نے تعینات کر دیے ہیں۔ تو اب آگے جا کر ہونے کیا والا ہے، عید کے بعد کیا سرپرائز ملنے والا ہے بھارت کو۔ اب مودی میڈیا نے اس سب پر کیا کام کیا کہ سارے بھارت کا دھیان سشانت سنگھ پر لگا دیا، اس کی کوئی گرل فرینڈ ڈھونڈ لی، اس کے انٹرویوز چل رہے ہیں، اور عوام کا جو انٹرسٹ ہے بالی ووڈ میں وہ آپ جانتے ہی ہیں، ساری کی ساری عوام چین کو بھولی ہوئی ہے اور اس طرف لگ گئی ہے، کیونکہ اب تو رافیل آ چکے ہیں۔ اب عوام کہیں گے اب کیا مسئلہ ہے، اب تک تو آپ کہہ رہے تھے ہمارے پاس رافیل نہیں ہے، اب رافیل آپ کے پاس کھڑے ہیں، چین پھر بھی وہی سب کچھ کر رہا ہے، تو عوام کو کیا جواب دیا جائے گا؟ کب تک آپ میڈیا کو اور عوام کو سشانت سنگھ پر لگائی رکھیں گے؟ اور بھارت کو اس وقت صرف چین کا نہیں بلکہ چین سے زیادہ پاکستان کا خوف ہے۔ اب تو بھارت کو کافی ساری رپورٹس مل گئی ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے، لیکن سچ ٹی وی اردو آپ کو تب سے کہہ رہا ہے جب کسی نے بھی نام نہیں لیا تھا، کسی چینل نے، کسی میڈیا چینل نے، کسی سوشل میڈیا چینل نے، کسی صحافی نے یہ بات نہیں کی تھی، جب سے آپ کو سچ ٹی وی اردو بتا رہا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ پاکستان خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پاکستان کی ہی پلاننگ ہے۔ اس کے بعد ایک کے بعد دوسری رپورٹ آتی رہی اور یہ بات واضح ہوتی رہی، اور اب پاکستان کا خوف ہے بھارت کو۔ اور خوف کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ پاکستان خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ پاکستان کی خاموشی سے ڈر رہے ہیں، جیسے طوفان سے پہلے خاموشی سے لوگ ڈرتے ہیں۔ تو بتایا یہی جا رہا ہے کہ عید کے بعد کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے چین کی طرف سے وہ مزید اندر گھسے گا، اس کے بعد افغان طالبان نے بھارت سے کہنا ہے کہ اب آپ اپنے جتنے بھی آپریشنز ہیں ان کو ختم کرو، بوریا بستر اکٹھا کرو اور واپس جاؤ، جیسے امریکہ یہاں سے نکلا ہے اسی طرح نکل کے چلے جاؤ، اور نہیں تو افغانستان میں ان کی زبردست قسم کی ٹھکائی ہونی ہے۔ اور پاکستان نے کیا کرنا ہے؟ پاکستان تو بہت پہلے سے سوچ کر بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، اور سب سے بڑا خوف، سب سے بڑا خطرہ اس وقت بھارت کو پاکستان سے لگا ہوا ہے، کیونکہ چین تو ان کے علاقے پہ علاقے لیتا جا رہا ہے۔ پاکستان نے یہ کام کیا تو ان کی انسلٹ بہت ہونی ہے، کیونکہ 70 سال سے یہ ڈائیلاگز مار رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اب آخری خبر جو ہم آپ کو دینے والے ہیں انتہائی دلچسپ ہے۔ نیپال نے رابطہ کیا ہے گوگل کے ساتھ اور ان کو اپنے نئے نقشے بتائے ہیں کہ اب سے اگر گوگل پر کوئی بھی نیپال کو سرچ کرتا ہے تو نیپال کا یہ والا نقشہ آنا چاہیے، نہ کہ وہ والا جو بھارت نے آپ کو دیا ہے۔ چین کے پلان کے مطابق اب جلد ہی اتراکھنڈ سے بھارتی فوج کو بھگایا جائے گا، وہاں پر نیپال کی فوج آ جائے گی، نیپال کے حوالے کر دیے جائیں گے وہ والے علاقے۔ پھر نیپال بولے گا کہ ہم اپنے علاقوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، چین سے وہ مدد مانگے گا، چین اپنی فوجیں وہاں پہ اتار دے گا، اور پھر بھارت کچھ بولے گا تو چین بولے گا ہم تو نیپال کے علاقوں میں ہیں، نیپال نے ہمیں بولا ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کرو، آپ کا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو بات وہیں جا رہی ہے کہ بھارت کی 7 سے 8 ریاستیں ٹوٹنے والی ہیں، 3.5 سے 4 کروڑ کی آبادی ان سے الگ ہو جانی ہے۔ جو ہمارے ساتھ انہوں نے 1971 میں کیا تھا اس سے برا حال اب ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اور اب آپ کو چین کی پلاننگ کی ایک ڈائریکشن بھی نظر آنے لگی ہے، وہ بھارت سے علاقے لے کر نیپال کو دلوا رہا ہے۔ پہلے اس نے نیپال کو بولا کہ اپنے علاقے کلیم کرو، نیا نقشہ بناؤ، نیپال نے وہ کیا، اب وہ علاقے یہ اس کو لے کے دے گا اور پھر اس کو پروٹیکٹ کرے گا۔ یہی کام فردر آگے جا کر یہ کشمیر میں بھی کر سکتے ہیں، بھارتی افواج کو وہاں سے نکال کر، اور پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو پاکستان نے دعوت دی ہے، ہم تو پاکستان کے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
اب جو بھی یہ پلاننگ ہے چین اور پاکستان کی بڑی کمال کی زبردست پلاننگ ہے، پوری دنیا اس کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں سک رہی۔ بھارت تو یہ سوچ رہا تھا کہ چین لداخ لینا چاہتا ہے، تو اس نے کئی بار چین کو آفر کیا کہ ٹھیک ہے آپ لداخ لے لیں، ہماری فیس سیونگ کے لیے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں تاکہ ہم عوام کو کچھ دکھا سکیں۔ بھارت نے تو چین سے نقشے تک مانگ لیے تھے کہ آپ کہاں تک کا علاقہ کلیم کر رہے ہیں ہمیں بتائیں، لیکن چین کی پلاننگز بہت بڑی ہیں۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔